السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تمام تعریفیں و ستائشیں اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آج کی ہماری اسپیچ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بتایا جائے کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے۔ مسلمان کے معنی فرما بردار کے ہوتے ہیں۔ اللہ اس کے رسول کا فرما بردار، ہر وقت اس کے سوچ میں، اس کے سانسوں میں، اس کے نگاہوں میں، اس کے کام میں، اس کی مشغولیت میں، ان دونوں برابر اس کے دل و دماغ، اس کی سوچ میں موجود ہوتے ہیں۔ اسے مسلمان کہا جاتا ہے۔ بچپن میں قرآن پڑھاتے ہیں ماں باپ، چہل حدیث یاد دلاتے ہیں، اسلام کے ابتدائی رکن ہمیں بتاتے ہیں، لیکن بڑے ہونے کے بعد ہماری زندگی بنتی ہے کہ تمام زندگی انہی اصولوں پر ہم گزارے۔ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ کو فالو کرے۔ اللہ کا حکم، رسول اللہ کا طریقہ، یہی دو چیز ہمیں مسلمان بناتی ہے۔ یہی دو چیزوں سے ہم مسلمان کہلاتے ہیں۔ یہی دو چیزوں پر عمل کر کے زندگی یہاں پر گزار کے جانے کا نام مومن، مسلمان اور جنت کا وارث، اسے ہی کہا جاتا ہے۔ زندگی کیسے گزارے؟ بے ترتیب زندگی، من چاہی زندگی کا نام مسلمان نہیں ہے، بلکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، انہی ریسٹرکشن میں، انہی حدود میں، انہی لیمٹس میں رہ کر کے زندگی گزارنے کا نام مسلمان ہے، مومن ہے، ایمان والا اسے ہی کہتے ہیں۔ اور اسی سے اللہ کا جنت کا وعدہ ہے، اسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر اور شفاعت کا وعدہ ہے۔ وگرنہ خالی یہی زندگی گزار لو، من چاہے زندگی پر جنت نہیں ہے، من چاہے زندگی پر شفاعت نہیں ہے، من چاہے زندگی پر حوض کوثر نہیں ہے، من چاہے زندگی پر اللہ کی رضا نہیں ہے۔ لہذا چند چیزیں ہیں، چند اصول ہیں، ہم آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ مختصر ویڈیو ایک دو تین چیزوں میں ہم بنانے میں کامیاب ہوں گے، کہ کسی حد تک پوری زندگی کا احاطہ ناممکن ہے، کافی ٹائم لگتا ہے۔ لہذا صبح میں جب اٹھتا ہے بندہ مسلمان، تو سب سے پہلے اس کی دعا یہ ہوتی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ یہاں سے اس کی صبح کی ابتدا ہوتی ہے جب فجر کے ٹائم اٹھتا ہے۔ جب فجر کی اذان سنتا ہے تو اذان کا جواب دینا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے سکھایا ہے۔ اسی پر اجر ہے، اسی پر رضاعت ہے، اسی پر راضی ہے اللہ اس کے رسول، اسی پر ہمیں رائٹ سائڈ کا فرشتہ ہمارے مارکس لکھتا ہے، نیکیوں کے مارکس، ادھر کا فرشتہ لکھتا ہے گناہوں کے مارکس۔ لہذا جب امام کہے، جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ہمیں بھی کہنا چاہیے کہ اس کے جواب میں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو آپ بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں۔ جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ اس کے جواب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر کے صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم ایک چھوٹا درود آپ کو پڑھنا چاہیے۔ جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ، تو ہمیں کہنا چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے معنی یہ ہے کہ میں نماز کو نہیں آ سکتا، میں مسجد کی طرف نہیں جا سکتا، مگر یہ کہ اللہ کی مدد کے بغیر۔ اس کا معنی ہے
حیا علی الفلاح اس کے جواب میں بھی آپ یہی پڑھے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر اللہ اکبر جب مؤذن کہتا ہے تو آپ بھی اس کا جواب دے کہ اللہ اکبر. جب مؤذن کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو آپ بھی اس کے جواب میں یہی کہے کہ لا الہ الا اللہ. یہ تو ہو گئی اذان کا جواب. اذان کے بعد کی دعا کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اس کے بعد میں پڑھے، اس کے بعد میں اللہم رب ھذی الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. یہ دعا اذان کے بعد کی ہے. اس کو یاد کرے، اس کو ذرا برابر پڑھے، اس پر آپ کو اجر ملے گا، اس پہ آپ کو مسلمانیت کا آپ کو ٹھپا پڑے گا اس پہ. اس کے بعد میں پھر درود پڑھے اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم. اس کے بعد آپ جاتے ہیں ٹوائلٹ کو، لیفٹ پیر ڈال کے داخل ہونا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. چپل اندر پہننا ہے، رائٹ میں پہننا. پھر اس کے بعد میں دعا پڑھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. معنی بولیں گے تو کافی ویڈیوز بنیں گے. اے اللہ میں خبیث جنات اور جنیوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. ٹوائلٹ سے باہر نکلے غفرانک، رائٹ سائڈ پہلے پیر ڈال کے باہر آئیں اور کہیں کہ غفرانک، اے اللہ میری گناہوں کو معاف کر دے، میری مغفرت فرما دے. ذرا وضو بنا رہے تو بسم اللہ بول کے ہاتھ دھوئیں 3 مرتبہ کلی کرے، 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھائیں، 3 مرتبہ آپ منہ دھوئیں. منہ دھونے کے دوران میں پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس کے بعد میں جب ہاتھ دھوتے ہیں تو یہ ترمذی کی روایت حسن روایت، صحیح روایت ہے جو اس کو ہم پڑھنا چاہیے. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما دے. ووسع لی فی داری، اور میرے گھر میں وسعت کر دے، میں گھر کو وسیع کر دے. وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں اس میں برکت دیجیے. جب ہاتھ دھوئیں، جب پیر دھوئیں، سر کا مسح کرے تو یہی دعا پڑھے. آپ کیا پڑھے؟ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یہ دعا پڑھے. اس کے بعد میں یہ دعا پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اس کے بعد میں آپ مسجد جاتے ہیں تو گھر سے نکل رہے ہیں تو کیا دعا پڑھیں گے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. دیکھیے ایمان والے کے دل و دماغ میں، اس کے ہر قدم میں، اس کی ہر حرکت میں اللہ، اس کے رسول یہاں پر بسے ہوئے ہیں، ساتھ میں ہے، یاد میں ہے، اس کی سانسوں میں ہے، اس کے سوچ میں ہے، اس کے دل میں ہے. پھر آپ پہنچے، اسٹیئر سے اتر رہے ہیں، لفٹ سے اتر رہے ہیں تو نیچے جب جاتے ہیں تو کیا دعا پڑھیں گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہر اسٹیج پہ یا لفٹ جیتے جیتے نیچے جا رہی ہے یہ دعا پڑھے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ راستہ چل رہے ہیں، مسجد کو جا رہے ہیں، مسجد میں داخل ہوئے کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. سیدھا پیر ڈال کے آپ مسجد میں داخل ہوں گے. لیفٹ ڈالیں گے تو آپ کا اپنا ہو جائے گا، لیکن رائٹ ڈالیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا، اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم کو نیکی ہے، اجر ہے. چپل اتارے، لیفٹ سے اتارنا، چپل رکھ دیا، اندر چلے گئے. پھر آپ کو اگر ٹائم ہے تو آپ تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد میں سنتیں پڑھیں، بیٹھیں. اس کے بعد میں نماز ہوگی، اس کے بعد میں ذکر اذکار ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی جو فرض نماز کے بعد پڑھے گا تو اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف موت حائل ہے. بولے اور کیا چاہیے آپ کو؟
اس کی ضمانت اور کیا چاہیے. کوئی بڑا آدمی کوئی ورڈ بول دے تو اس کو فالو کرتے, اہمیت دیتے, تبصرے کرتے, ارے یہ کس کے ورڈ ہے؟ رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ورڈ ہے. اس سے بڑے کوئی اور نہیں ہے ہمارے لیے. اول و آخر یہی ہے, اول بھی یہی ہے, آخر بھی یہی ہے. اس کے بعد میں معوذتین پڑھیں, نماز کے بعد میں فرض نماز کے بعد میں دعا کریں, آیت الکرسی پڑھیں, اس کے بعد میں معوذتین پڑھیں. معوذتین کیا ہے؟ قل هو اللہ احد 3 مرتبہ, قل اعوذ برب الفلق 3 مرتبہ, قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ پڑھیں, اور 6 مرتبہ پڑھیں اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار 6 مرتبہ پڑھیں. اس کے بعد میں دعا کریں اللہم انی اسألک علما نافعا عملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں علما نافعا, وہ عمل جو مجھے نفع دے, عملا متقبلا, وہ عمل جو آپ کے پاس قبول ہو, ورزقا طیبا, اور طیب رزقا, حلال رزقا آپ سے میں اللہ سوال کرتا ہوں. اس کے بعد پھر آپ نماز سے نکل رہے ہیں, باہر آ رہے ہیں, تو پھر اس کے بعد میں آپ دایاں پیر چپل پہلے سیدھے پیر میں پہنیں گے بسم اللہ بول کے. اس کے بعد میں دایاں پیر دایاں اور بایاں پیر لیفٹ پیر ڈال کر کے مسجد کے باہر نکلیں گے اور دعا پڑھیں گے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک. اللہ میں آپ سے رزق کا, فضل کا, رحمت کا سوال کرتا ہوں. اسی طریقے سے پھر آپ گھر کو لوٹ آئیں گے. اور بہت سارے چیزیں ہیں. ٹوٹل زندگی یہی ہے, دعاؤں پر مشتمل ہے. ٹوٹل زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میتھڈ پر زندگی ہے, اور اللہ کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر مشتمل مسلمان کے جب ہو جائے تو اس کو نیکیاں ہی نیکیاں ملیں گی, اجر ملے گا, اللہ کی رضات ملے گی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت ملے گی انشاءاللہ العزیز. بڑی ویڈیو ہو رہی ہے اور آئندہ ہم اور ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.